اچھا اب یہ بتائیں خالد صاحب کہ یہ جو اسرائیل پہ ایران کے حملے کا خدشہ ہے، اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ یہ حملہ ہو جاتا ہے، اس سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے لیے بڑی مسائل پیدا ہو جائیں گے؟ ہمارے آرمی چیف امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں اور امریکی جرنیل آج کل ہماری بڑی تعریفیں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑی مشکل نہیں ہو جائے گی؟ امیر صاحب مشکل جو ہے وہ ہماری جو آپ کہہ رہے ہیں، میں اس حوالے سے نہیں مشکل کروں گا. میں اس حوالے سے کروں گا کہ ایران ہمارا ایک برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، تاریخی تعلقات ہیں، ان کی زبان ہماری آفیشیل لینگویج رہی ہے، سینکڑوں سال جو ہے آفیشیل لینگویج رہی ہے فارسی ہماری. آپ کو پتہ نا ہمارا ان کے ساتھ مذہب کے علاوہ جو ہے نسلی رشتہ بھی ہے. یہ ایرینز جو ہیں، جتنے بھی آریہ نسل سے لوگ ہیں، وہ بیسیکلی آپ آریہ مہر کہلاتے تھے نا، بادشاہ جو تھا، شہنشاہ جو تھا. تو یہ بے شمار ان کے ساتھ تعلقات ہیں، بھائی چارہ ہے، ایک تاریخ ہے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کی. میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر ان پہ حملہ ہوتا ہے اور اسرائیل حملہ کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالم اسلام کو کہیں تو متحد ہو کے جو ہے اسرائیل کو جواب دینا چاہیے. میں کل ایک ماں نے اپنے بچے کو، جوان بچے کو سینے سے لگایا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی اس کو کہ میرا بیٹا، مجھے تم پہ فخر ہے، تم قیامت والے دن تم نے مجھے سرخرو کر دیا ہے. بڑا حوصلہ چاہیے یہ الفاظ کہنے کے لیے. لیکن خالد صاحب یہ جہاں پہ اس قسم کا ہو رہا، غزہ میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، میرا ایمان ہے، میں بڑا کمزور سا گناہگار سا آدمی ہوں، لیکن میرا ایمان ہے ہمیں کوئی قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، یہیں پہ سب کچھ جو ہے سیٹل ہو جائے گا. یہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے یہیں سیٹل ہوگا. اچھا، بالکل یہیں سیٹل ہوگا. لیکن یہ کیسے سیٹل ہوگا؟ دیکھنا ان کی میر صاحب، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا اس زمین پہ قبضہ ہے. حضرت ابراہیم جو ہے وہ میسوپوٹیمیا، عراق سے عرس سے گئے تھے. میں نے ٹویٹ آپ کو بھجوایا بھی تھا. عرس سے گئے تھے. اس زمین کے ساتھ ان کا کوئی کنانیوں کا تعلق ہے، لیکن جو اولاد ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی، جو اولاد ہیں، جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، وہ ان کا اوریجن جو ہے وہ ار تھا. اور جو ہے شط العرب کے قریب ہے اس وقت. اس کے جو کھنڈرات ملے ہوئے ہیں اس شہر کے جہاں پہ نمرود حکومت کرتا تھا، وہ شط العرب کے قریب ہے. یہ کویت سے ذرا تھوڑا سا اوپر جائیں تو وہ شہر ہے. ان کا کہاں تعلق ہو گیا یہاں پہ؟ وہ تو وہاں پہ گئے تھے، ان کو پلاٹ، گھر بنانے کے لیے پلاٹ نہیں کو دیتا تھا. یہ بات کچھ عرب حکمرانوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی جو بڑے ڈیسپریٹ ہیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے؟ سر میں اور بھی آپ کو بتا دوں، جب حضرت ابراہیم وہاں پہ گئے ہیں نا اپنے حضرت لوط کے ساتھ اور بی بی سارہ کے ساتھ جو ہے، تو وہاں پہ ان کا رول تھا کہ وہ کسی فارنر کو زمین نہیں بیچتے تھے. ٹھیک ہے. دے میڈ این ایکسیپشن. یہ میں بائبل سے کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میں سجورنر، یعنی میں مسافر ہوں، تو مجھے کچھ رہنے کے لیے جگہ دی جائے. تو انہوں نے ایکسیپشن کی. وہ دنیا کی تاریخ جو ہے، بنی نوع انسان کی تاریخ میں پہلا کانٹریکٹ تھا، سیل کانٹریکٹ جو تھا پہلا، جو انہوں نے سائن کیا کہ یہ شخص جو ہے فارنر ہے اور یہ زمین کے لیے کرتا ہے، ہم اس کے لیے ایکسیپشن کر رہے ہیں زمین. تو وہ فارنر تھے، وہ یہاں سے ہجرت کر کے نمرود کی سلطنت سے ہجرت کر کے کنانیوں کی سلطنت میں وہاں پہ گئے ہوئے تھے. اس لیے ادھر یہ کنانیوں کا جو ہے، کنانی بھی سیمیٹک تھے، آج ایتھوپین بھی سیمیٹک تھے، جو ہٹائٹ تھے وہ بھی سیمیٹک تھے. اتنی زیادہ نسلیں ہیں سیمیٹک. وہ سیمیٹک کے لفظ کے اوپر بھی انہوں نے، یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے کہ اور کوئی سیمیٹک نہیں، ہم ہی سیمیٹک ہیں. اور اچھا، ان کو گالی دے کہتے ہیں جی اینٹی سیمیٹزم ہے. عربوں کو گالی دے وہ اینٹی سیمیٹزم نہیں ہے. لیکن یہ اب خالد صاحب ذرا دیکھیں نا، امریکی جنرل مائیکل کوریلا جو ہیں، انہوں نے بڑی تعریف کی ہے جی پاکستان کی. ذرا سنیں کیا کہا انہوں نے. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. They have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. اب یہ ایشو ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس لیے پاکستان کو آج کل بہت اپریشیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے آئیسس یعنی کہ داعش کے ٹیررسٹ جو ہیں وہ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایران بھی آئیسس کے خلاف ہے، افغان طالبان بھی آئیسس کے خلاف ہیں، امریکہ بھی آئیسس کے خلاف ہے، پاکستان بھی خلاف ہے. تو کیا کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ
آئیسس کے خلاف جتنے بھی ممالک ہیں ان کا ایک اتحاد قائم کیا رشین فیڈریشن بھی ان کے خلاف ہے، رشین فیڈریشن بھی، چائنا بھی ان کے خلاف، چائنا بھی ان کے خلاف ہے. تو یہ اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے ایران پہ تو کیا اس کا توڑ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک اینٹی آئیسس الائنس بنا دیں؟ بڑی آئیڈل بات ہوگی میر صاحب اگر کوئی اس قسم کا الائنس بن سکتا ہے. دیکھیں میں تھوڑی سی ٹیررزم کی جو تاریخ ہے 25 30 40 50 سال کی اس سارے خطے کے اندر آپ دیکھیں گے تو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ہر بڑے ملک میں اس خطے میں بھی اور بیونڈ دس خطہ آلسو تعلقات رہے ہوئے ہیں. آج کا ٹیررسٹ کل کا ہیرو، آج کا ہیرو کل کا ٹیررسٹ جو ہے، یہ چیزیں جو لیبل جو ہیں شفٹ ہوتے رہے ہیں. سیریا کا پریزیڈنٹ دیکھ لیں کون تھے، چند سال امریکہ نے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا اور اب اس کو کلیئر کر دیا. سراج الدین حقانی کو دیکھ لیں، یہ لوگ ہیں نا. تو میرا نریندر مودی کو دیکھ لیں. ہاں نریندر مودی کو دیکھ لیں، سب تو بڑا ٹیررسٹ وزیر اعظم ہے 1.5 ارب لوگوں کا. میر صاحب یہ ٹیررزم جو ہے یہ ایک ساری دنیا اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. کسی بھی حکومت کو دنیا میں جو ہے نا اس کو بیک نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کی بات جو ہے ایک ورلڈ الائنس جو ہے یا UN کو استعمال کر لیں، کسی اور کو، ٹیررزم کے اوپر دنیا کا جو ہے نا ساری دنیا کا اتفاق ہونا چاہیے کہ یہ ایک لعنت ہے اور اس لعنت کو جو ہے نا وہ اس سے پاک ہونا چاہیے اور کوئی بھی ان کو فیڈ نہ کرے. یعنی ہیومن لائف لینا اور جس طرح بے دردی کے ساتھ جو ہے کبھی وہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور نام پہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور نظریے یا ایڈیالوجی کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو کم از کم ہمارے خطے میں تو ہونا چاہیے. جو آپ نے ملکوں کے نام لیے ہیں سارے کے سارے اسی خطے میں ہیں نا، ہمیں تو ہونا چاہیے اگر آئیسس کرتی ہے. لیکن جب وہ جو ہے کسی طاقت کے اوپر یا کسی ملک پہ یا کسی حکومت کے اوپر جو ہے ان کے ہاتھوں پہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں. اچھا اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے یہ میں جو کمنٹس جو ابھی کر رہے تھے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارے جو ایفرٹس ہیں یا ہمارا وکٹم ہونا جو ہے، پھر ہمارے ایفرٹس کاؤنٹر ایفرٹس جو ہیں ان کو ایکنالج کیا جا رہا ہے امریکہ کا. بڑی اچھی بات ہے. ہم ان کے ساتھ جو تعلقات جس طرح ہمارے بڑھ رہے ہیں وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ٹیررزم کے خلاف جو ہے ایک اتحاد ضرور ہونا چاہیے. اس میں جو ہے نا کوئی ٹیررزم اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے.